بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول سبق نمبر 90۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب پنجم اطلاق و تقیید کے بارے میں ہے۔ کبھی کبھار کلام کو مطلق لایا جاتا ہے، جبکہ کبھی کبھار کلام کو مقید کیا جاتا ہے۔ اطلاق و تقیید کے بارے میں اصل بحث تقریباً گزر گئی، کچھ خاص رہتا نہیں ہے۔ البتہ آخر میں دو تنبیہات ہیں، یہ مفاعیل خمسہ، یہ جو ہماری آخری بحث تھی، اسی سے متعلق ہیں۔ باقی یہ بحث تقریباً مکمل ہو گئی ہے، کچھ خاص اس میں رہتا نہیں ہے۔ التنبیہ الاول، پہلی تنبیہ میں فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جو لفظ جس معنی پر دلالت کرتا ہے اور آپ وہ معنی مخاطب کو سمجھانا چاہتے ہیں، اصل یہ ہے کہ اس کو کلام میں ذکر کیا جائے۔ البتہ قرینہ کی صورت میں حذف کرنا جائز ہے۔ کبھی قرینہ ہوتے ہوئے ذکر کو ترجیح دی جاتی ہے اور کبھی حذف کو۔ مفاعیل خمسہ میں بھی بعینہ یہی قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ اس قاعدے کے بارے میں ہم مسند الیہ اور مسند کے بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ جس لفظ کا معنی، جو معنی متکلم مخاطب کو سمجھانا چاہتا ہے، اب لازم ہے کہ کلام میں اس لفظ کو بعینہ ہی ذکر کیا جائے، لایا جائے، تاکہ اس لفظ کا معنی مخاطب اچھی طرح سمجھ سکے۔ البتہ ہاں، اگر کلام میں کوئی قرینہ موجود ہو کہ جو اس لفظ کے معنی پر دلالت کر رہا ہو، مخاطب کے لیے سمجھنے میں بھی کوئی مشکل نہ ہو، تو پھر جائز ہے، آپ اس لفظ کو کلام پر سے حذف کر سکتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار پھر بھی بعض اغراض بلاغی کے تحت ذکر کو ترجیح دی جاتی ہے اور کبھی کبھار حذف کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو مفاعیل خمسہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ مفاعیل خمسہ میں بھی یہی قاعدہ بعینہ ہی جاری ہوتا ہے کہ مفاعیل خمسہ میں سے جس مفعول کی ضرورت ہے کلام میں لانے کی، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس مفعول کے بارے میں مخاطب کو سمجھائیں، تو لازم ہے کہ اس کو کلام میں ذکر کریں۔ ہاں، البتہ اگر قرینہ موجود ہو تو اس مفعول کو آپ حذف کر سکتے ہیں۔ مفاعیل خمسہ یا جو ان کی طرح ہے، یعنی حال اور تمییز، یہ جتنے بھی ہیں، کبھی کبھار ان کے ذکر کو ترجیح دی جاتی ہے اور کبھی کبھار ان کے حذف کو ترجیح دی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کبھی کلام میں مفاعیل خمسہ میں سے کسی مفعول کے ذکر کو ترجیح دی جاتی ہے، اگرچہ اس کا حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ اس بارے میں صاحب کتاب نے یہاں بحث نہیں کی ہے، بلکہ فقط اتنا فرمایا ہے کہ اس بارے میں مسند الیہ میں تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔ یعنی ہم مسند الیہ کو کلام میں سے ذکر کیا کرتے تھے، اگرچہ حذف بھی کر سکتے تھے، حذف کرنا بھی اس کا جائز ہوتا تھا، پھر بھی ہم ذکر کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ کیوں دیا کرتے تھے؟ بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ اب وہاں پر جو اغراض بلاغی ہیں، انہی اغراض بلاغی کے تحت مفاعیل خمسہ میں سے بھی کسی مفعول کو کلام میں ذکر کیا جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی غرض بلاغی ہوتا ہے جس کی بنا پر اگرچہ کلام میں سے اس کا حذف کرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی ہم اس مفعول کو کلام میں لاتے ہیں کسی نہ کسی غرض بلاغی کے تحت۔ کبھی کلام میں مفاعیل خمسہ میں سے کسی مفعول کے حذف کو ترجیح دی جاتی ہے، بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ پھر صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کبھی قرینہ ہوتا ہے کلام میں، یعنی جس مفعول، جو بھی مفعول ہے یا جو بھی مطلب ہے جو اس مفعول سے حاصل ہو رہا ہے، وہ آپ پہنچانا چاہتے ہیں مخاطب کے ذہن تک، تو
آپ چاہتے ہیں کہ اس کو حذف کریں کلام میں سے، اور یعنی کسی غرض بلاغی کے تحت، اور کوئی قرینہ موجود ہے جو اس پر دلالت کر رہا ہے، تو بعض اغراض بلاغی کے تحت جائز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں 4 اغراض بلاغی بیان فرمائے ہیں کہ جن کے حصول کے لیے کلام میں سے مفاعیل خمسہ کو حذف کیا جاتا ہے، یعنی مفاعیل خمسہ میں سے کوئی بھی مفعول کسی نہ کسی غرض بلاغی کے تحت کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے۔ عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تنبیہان: الاول تقدم ان كل لفظ يدل على معنى قصد افهامه خلیق طبعا بالذکر۔ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے، یہ قاعدہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر وہ لفظ کے جو کسی نہ کسی معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے اور متکلم سمجھتا ہے کہ میں اس کا معنی مخاطب تک پہنچاؤں، مخاطب کو میں سمجھاؤں، تو طبیعت انسانی کا تقاضا یہ ہے، طبیعت کا تقاضا یہ ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس لفظ کو کلام میں ذکر کیا جائے۔ فَإِذَا أُرِيدَ إِفْهَامُ الْمَفَاعِيلِ وَنَحْوُهَا افہام المفاعیل ونحوها، پس جب انسان ارادہ کرے، اگر ارادہ کیا جائے کہ مثلا مفاعیل میں سے کسی مفعول کا، یا جو مفاعیل کی طرح ہے، حال یا تمیز، کہ اس کا معنی متکلم مخاطب کو سمجھائے، تو لا یجوز حذفها، تو اس کا حذف کرنا کلام پر سے جائز نہیں ہے، الا مع قیام قرینۃ تدل علیہا، اما ہاں اگر کوئی قرینہ موجود ہو کلام میں جو اس پر، یعنی جسے حذف کیا جا رہا ہے، اس پر دلالت کر رہی ہو، تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے، پھر جائز ہے۔ وَمَعَهُ قَدْ يُتَرَجَّحُ ذِكْرُهَا لِأَغْرَاضٍ سَبَقَتْ فِي ذِكْرِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ، البتہ پھر بھی کبھی کبھار اس کے ذکر کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی جو جس بھی مفعول کا معنی یا جو بھی مفعول آپ بتانا چاہتے ہیں مخاطب کو، اس کو آپ حذف کر سکتے ہیں، قرینہ موجود ہے کلام میں، وہ اس قرینے سے سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر مفعول کون سا ہے اور کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ بعض اغراض بلاغی کے تحت اس سے ذکر کرتے ہیں، تو اس بارے میں مسند الیہ میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ کون کون سے اغراض بلاغی تھے کہ جس کی بنا پر اگرچہ جائز تھا کہ ہم کلام پر سے مسند الیہ کو حذف کریں، لیکن پھر بھی ہم ذکر کرتے تھے بعینہ، وہی اغراض یہاں پر بھی ہیں، انہی اغراض کے تحت یہاں پر مفاعیل خمسہ میں سے بھی کسی نہ کسی مفعول کو ایسے مقام پر ذکر کیا جاتا ہے۔ البتہ وقد یترجح حذفها لاغراض منها، اور کبھی کبھار جب قرینہ موجود ہو کلام میں تو مفاعیل خمسہ میں سے جو مفعول بھی مراد متکلم ہے اس کو متکلم حذف کرتا ہے، کیوں؟ بعض اغراض بلاغی کے تحت۔ یہاں پر صاحب کتاب نے 4 اغراض بلاغی بیان فرمائے ہیں۔ الاول طلب الاختصار، متکلم چاہتا ہے کہ بات مختصر کرے، یا مقام ایسا ہے کہ جہاں پر بات مختصر ہونا چاہیے، اس وجہ سے اس مفعول کو کلام میں ذکر نہیں کرتا، نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے یغفر لمن یشاء۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں الفتح آیت نمبر 14 ہے، یغفر لمن یشاء، یغفر، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہے، لیکن کیا معاف فرماتا ہے؟ تو یغفر الذنوب، یغفر الذنوب، اب یہاں پر قرینہ موجود ہے، یغفروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر خدا جو چیزیں معاف، یعنی جو چیز خدا معاف فرماتا ہے وہ ذنوب ہے، لیکن طلب اختصار کے تحت کلام میں سے اس کو حذف کیا گیا ہے۔ اس طرح مثلا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ یدعو، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، الی دار السلام، دار السلام یعنی سلامتی والے گھر کی طرف، جنت کی طرف۔ اب یہاں پر یدعو کے بعد بھی مفعول حذف ہے، یدعو، اب
مفعول بے حذف ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے تو کن کو بلاتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ؟ یدعو عبادہ اے عبادہ، یعنی یدعو عبادہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے. عبادہ حذف ہے. کیوں حذف ہے؟ کیونکہ لازم سی بات ہے دار السلام کی طرف خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی بلاتا ہے، اور قرینہ موجود ہے آگے پیچھے کی آیات سے بھی اور خود مثلا اسی آیت میں بھی کہ واللہ یدعو الی دار السلام، تو دار السلام کو خدا نے اپنے بندوں کے لیے ہی بنایا ہے. واضح ہے بات. تو اختصار کے بنا پر قرینے مفعول کو حذف کیا گیا ہے. اسی طرح خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں یمحو اللہ ما یشاء کے بعد ویثبت کا مفعول ما یشاء حذف ہے. ویثبت ما یشاء، تو ما یشاء یہاں پر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یمحو اللہ کے بعد جو ما یشاء ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ یثبتو کے بعد بھی ما یشاء ہی، لیکن اس کو ذکر نہیں کیا گیا ہے اختصار کے خاطر. ضرورت نہیں تھی. اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ولو ذکر لفات مقتضى الحال وهو الاختصار، اگر ان تمام مثالوں میں مفعول کو ذکر کیا جاتا تو لفات مقتضى الحال، تو مقتضی حال فوت ہو جاتا، اور وہ کیا ہے؟ اختصار. یعنی مقتضی حال کا تقاضا یہ تھا کہ گفتگو مختصر ہو. اگر یہاں پر گفتگو کو طولا نہیں کیا جاتا تو وہ مقتضی حال فوت ہو جاتا. جبکہ ہم علم معنی اس لیے ہی تو پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم کلام مقتضی حال کے مطابق کریں. البیان بعد الابہام، کبھی کبھار اس لیے بھی مفاعیل خمسہ میں سے کسی مفعول کو حذف کیا جاتا ہے کہ متکلم چاہتا ہے کہ پہلے مبہم طور پر کسی چیز کا ذکر کرے اور اس کے بعد پھر اس کو بیان کریں. کما فی حذف مفعول فعل المشیئۃ ونحوها اذا وقع ذلك الفعل شرطا فإن الجواب يدل عليه ويبينه بعد إبهامه فيكون أوقع في النفس. جس طرح کہ مثلا فعل مشیت یا جو مثلا اس کی یعنی اسی مشیت کے مادہ سے یشاء، جتنی بھی مثلا شاء یشاء جتنی بھی صیغے بنتے ہیں، اب یہ اگر کہیں پر شرط واقع ہو جائے تو ان کا جو جواب ہوتا ہے وہ یبینہ بعد ابہامہ، وہ واضح کر دیتا ہے. یعنی ابہام کے بعد وہ جو جواب ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ ان کا اس فعل مشیت کا جو مثلا مفعول ہے وہ کیا ہے. مثلا اگر یہ فعل مشیت شرط واقع ہو جائے تو اس کے مفعول کو حذف کیا جاتا ہے. جب اس کے مفعول کو حذف کیا جاتا ہے تو جو جواب شرط ہوتا ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کا مفعول کیا ہے. اور اس طرح مخاطب کے نفس میں، مخاطب کے ذہن میں مطلب اچھی طرح بیٹھ جاتا ہے، اچھی طرح وہ سمجھ جاتا ہے. وَيُقَدَّرُ الْمَفْعُولُ مصدرا من فعل الجواب، یعنی جو بات کا یعنی جو جزا ہے، جو جواب ہے، جواب شرط ہے، اس فعل کا جو مصدر ہوتا ہے اس کو فرض کیا جاتا ہے اسی یعنی شرط، فعل شرط کے مفعول کے طور پر. یہ فعل مشیت کے مفعول کو بعد والے یعنی جو جواب شرط ہے اس فعل کا جو مصدر ہے اسی کو ہی فرض کیا جاتا ہے. نحو فمن شاء فلیؤمن. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فمن شاء، اب شاء کیا ہے؟ شاء شرط ہے، فلیؤمن جواب شرط ہے. شاء کے مفعول کو حذف کیا گیا ہے. اب شاء کا مفعول کیا ہے؟ فلیؤمن، یؤمن کا مصدر ہے یعنی ایمان. فمن شاء الایمان کیوں حذف کیا گیا ہے؟ تاکہ البیان بعد الابہام، پہلے مبہم بیان کیا گیا فمن شاء، اب مبہم ہے نا، فلیؤمن اس کے بعد واضح ہو گیا. اس کے بعد جب واضح ہو گیا تو بات یعنی متکلم اچھی طرح بات کو سمجھ جاتا ہے. اس طریقے سے سورۃ الکاف آیت نمبر 29. المحافظۃ علی
فاصلۃ او وزن، کبھی کبھار فاصلہ اور وزن کو برقرار رکھنے کے لیے، وزن شعری، اشعار میں ایک خاص قسم کا وزن ہوتا ہے، بعض دفعہ کلام میں بھی ایک خاص قسم کا وزن ہوتا ہے جس کو فاصلہ کہا جاتا ہے۔ مثلا جو سجا جو کلام ہوتا ہے نا، سجا جو نہ تو شعر ہے اور نہ نثر ہوتا ہے، ان کے بین بین ایک کلام ہوتا ہے سجا۔ یا مثلا قرآن مجید میں جو کلام ہے مختلف صورتوں میں، والضحا، واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلا۔ اب یہاں پر اس طرح کا جو کلام ہوتا ہے یہ سجا ٹائپ کا، یا جو سجا کلام ہوتا ہے، اس کے آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا وزن ہے، مثلا والضحا اذا سجا وما قلا، ایک خاص قسم کا یعنی ایک تعلق ہے، ایک ربط ہے، تو اس کو وزن نہیں کہتے۔ اگر یہ چیز اس میں ہو، اشعار میں ہو، چونکہ ہوتا ہے اشعار میں، اس کو وزن شعری کہا جاتا ہے۔ عام کلام میں ہو تو اسے فاصلہ کہا جاتا ہے۔ قولہ تعالی، جس طرح خداوند تبارک و تعالی کا فرمانا ہے، سیذکر من یخشا۔ اب یہاں پر اس کلام میں کیوں حذف کیا گیا ہے من یخشا؟ اب یخشا کی مفعول اصل میں ہے من یخشا اللہ، اب اللہ کو کیوں حذف کیا گیا ہے؟ یخشا کے مفعول کو کیوں حذف کیا گیا ہے؟ فاصلہ کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں، تاکہ یہ آیت بھی انہی کی طرح ہو، یعنی دیکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی۔ مثلا فذکر ان نفعت الذکر، اس سے پہلے والا آیت ہے، یہ مطلب آیت نمبر 8 ہے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، اس کے بعد یہی آیت ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، تاکہ یہ جو خاص قسم کا ایک وزن ہے، ایک ترتیب ہے، ایک فاصلہ ہے، یہ برقرار رہے۔ تو من یخشى اللہ میں اللہ کو ذکر نہیں کیا، مفعول کو ذکر نہیں کیا، یخشا کے مفعول کو ذکر نہیں کیا۔ جو شخص خوف رکھتا ہے وہ جلد نصیحت قبول کرتا ہے۔ وَلَوْ قِيلَ يَخْشَى اللَّهَ لَمْ يَكُنْ عَلَى سُنَنِ رُؤُوسِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ، مطلب اگر یخشى اللہ کو ذکر کرتا ہے، اللہ کو اگر ذکر کرتا تو پھر وہ باقی آیات کا جو آخری حصہ ہے، یعنی ایک خاص قسم کی جو ترتیب ان سے بنتی ہے، ان سے پھر وہ ربط نہ کہتا۔ والثانی، وزن شعری کے لیے مثال دیتے ہیں کا قول المتنبی، جس طرح کے متنبی کا شعر ہے، بناہا فاعلا والقنا یقرع القنا وموج المنایا حولها متلاطم۔ اب یہاں پر اس شعر میں بناہا فاعلاہا، ہا کو حذف کیا گیا ہے، بناہا فاعلاہا والقنا یقرع القنا۔ اب یہاں پر ہا کو حذف کیا گیا ہے، فاعلاہا، ہا کو حذف کیا گیا ہے، کیوں؟ تاکہ ایک خاص وزن برقرار رہے شعر کا، کیونکہ ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ شعر کو بہت طولانی لے کر آئیں۔ اس نے ایک بڑا گھر، اس نے ایک بڑا گھر بنایا، پھر اور اونچا کیا، جبکہ نیزوں پر لگ رہے تھے اور موت کی امواج تلاطم خیز تھے۔ تعیین المفعول حقیقتاً او ادعاء، کبھی کبھار مفعول کو اس لیے ہی حذف کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو مفعول ہے یہ تو بس اسی فعل کے ساتھ خاص ہے، اسی فعل کے ساتھ مخصوص ہے، معین ہے، اس فعل کے علاوہ تو یہ آتا ہی نہیں ہے۔ یا ادعاء، دعویٰ کیا جاتا ہے، یا تو حقیقتاً وہ مفعول اس فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ مثلا نحو نحمد ونشکر، ہم کہتے ہیں کہ ہم حمد کرتے ہیں اور ہم شکر بجا لاتے ہیں، تو ہم کس کا حمد کرتے ہیں؟ ہم فقط خدا کا ہی تو حمد کرتے ہیں۔ نحمد اللہ تعالی ونشکر اللہ تعالی، اب یہاں پر اللہ کو ذکر نہیں کیا گیا، کیوں؟ بات واضح ہے کہ نحمدو اور نشکرو، ان دو افعال کے ساتھ، یعنی یہ دو افعال جو ہے یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ہمارے، ان کا جو مفعول ہے یعنی وہ ان افعال کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالی ای اللہ تعالی لتعیین انہ المحمود المشکور،
یعنی یہ معین ہے کہ ہمارا جو محمود ہے، جو مشکور ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وَنَحْوَ نُحِبُّ وَنَتَوَلَّى، یا کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا کہ نحب اللہ، کہ ہم مثلا یا جو بھی ہو مثلا ادعا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کسی کے بارے میں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے جو ہے ولایت رکھتے ہیں. نتولیٰ مثلا ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت میں ہیں، ہم انہی سے محبت رکھتے ہیں، انہی سے ہمارا تعلق ہے. تو اب یہاں پر بھی مثلا خاص ہے، تو جب خاص ہے تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.